ناظرین کرام، سامری موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا جادوگر تھا جس نے قوم کو بچڑے کی پوجا پر لگا دیا تھا۔ قرآن مجید میں یہ نام 3 بار استعمال ہوا۔ سورہ طٰہٰ میں ارشاد ربانی ہے، قال فإنا قد فتنا قومک من بعدک وأضلهم السامری، فرمایا تیری قوم کو تیرے بعد ہم نے آزمائش میں ڈال دیا ہے اور انہیں سامری نے گمراہ کر دیا۔ ارشاد ربانی ہے، قالوا ما اخلفنا موعدک بملکنا ولکننا حملنا اوزارا من زینت القوم فقذفناها فکذالک القی السامری، کہا ہم نے اپنے اختیار سے آپ سے وعدہ خلافی نہیں کی، لیکن ہم سے اس قوم کے زیور کا بوجھ اٹھوایا گیا تھا، سو ہم نے اسے ڈال دیا، پھر اسی طرح سامری نے ڈال دیا۔ قال فما خطبک یا سامری، کہا اے سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ تفسیر معارف القرآن میں لکھا ہے کہ مشہور یہ ہے کہ سامری کا نام موسیٰ ابن ظفر تھا۔ ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور سامری پیدا ہوئے تو فرعون کی طرف سے تمام اسرائیلی لڑکوں کے قتل کا حکم اس وقت جاری تھا۔ اس کی والدہ کو خوف ہوا کہ فرعونی سپاہی اس کو قتل کر دیں گے، تو بچے کو اپنے سامنے قتل ہوتا دیکھنے کی مصیبت سے یہ بہتر سمجھا کہ اس کو جنگل کے ایک غار میں رکھ کر اوپر سے بند کر دیا جائے، کبھی کبھی اس کی خبر گیری کرتی ہوگی۔ ادھر اللہ رب العزت نے جبریل امین کو اس کی حفاظت اور غذا دینے پر مامور کر دیا۔ وہ اپنی ایک انگلی پر شہد، ایک پر مکھن، ایک پر دودھ لاتے اور اس بچے کو چٹا دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ یہ غار ہی میں پل کر بڑا ہو گیا اور اس کا انجام یہ ہوا کہ کفر میں مبتلا ہو گیا اور بنی اسرائیل کو مبتلا کیا، پھر قہر الہی میں گرفتار ہو گیا۔ یہ اس شخص کا نام نہیں ہے بلکہ یائے نسبتی کی صریح علامت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بہرحال کوئی نہ کوئی نسبت ہی ہے، خواہ قبیلے کی طرف ہو یا نسل کی طرف یا مقام کی طرف۔ پھر قرآن مجید جس طرح السامری کہہ کر اس کا ذکر کر رہا ہے، اس سے بھی یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس زمانے میں سامری قبیلے یا نسل یا مقام کے بہت سے اور لوگ بھی موجود تھے، جن میں سے ایک خاص سامری وہ شخص تھا جس نے بنی اسرائیل میں سنہری بچھڑے کی پرستش کو عام کیا۔ مولانا ابو الکلام آزاد ترجمان القرآن میں لکھتے ہیں کہ قیاس کہتا ہے کہ یہاں سامری سے مقصود سمیری قوم کا فرد ہے، کیونکہ جس قوم کو ہم نے سمیری کے نام سے پکارنا شروع کر دیا ہے، عربی میں اس کا نام قدیم سے سامری آ رہا ہے اور اب بھی عراق میں ان کا بقایا اسی نام سے پکارا جاتا ہے۔ یہاں قرآن مجید کا السامری کہہ کر اسے پکارنا صاف بتا رہا ہے کہ یہ نام نہیں ہے، اس کی قومیت کی طرف اشارہ ہے، یعنی وہ شخص اسرائیلی نہ تھا، سامری تھا۔ سمیری قبیلے کا اصل وطن عراق تھا، مگر یہ دور دور تک پھیل گئے تھے۔ مصر سے ان کے تعلقات کا سراغ 1000 سال قبل مسیح تک روشنی میں آ چکا ہے۔ پس معلوم ہوتا ہے کہ اسی قوم کا ایک فرد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی معتقد ہو گیا تھا، اور جب بنی اسرائیل نکلے تو یہ بھی ان کے ساتھ نکل آیا۔ اسی کو قرآن مجید نے السامری کے لفظ سے یاد کیا ہے۔ مولانا عبد الماجد دریابادی کا خیال ہے کہ قدیم مصری زبان میں سمر کہتے ہیں پردیسی کو، غیر ملکی کو یا کسی بیرونی ملک سے آئے ہوئے شخص کو۔ سامری سے مراد ہے کوئی شخص جو غیر اسرائیلی تھا اور مصر سے اسرائیلیوں کے ساتھ ہو گیا تھا۔ بعض اہل لغت کا خیال ہے کہ السامرہ بنی اسرائیل کے قبائل میں سے ہی ایک قبیلہ ہے، سامری اسی قبیلے کا فرد تھا۔ تفسیر روح القرآن کے مطابق سامری نے لوگوں کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ تم اپنے زیورات میرے حوالے کر دو، میں انہیں بھٹی میں پگھلا کر اینٹوں یا سلاخوں کی شکل میں ڈھال دوں گا تاکہ سفر کی رواں روی میں اس سونے اور چاندی کو سنبھالنا آسان ہو جائے۔ لیکن جب اس نے اس ڈھالی ہوئی چیز کو بھٹی سے باہر نکالا تو وہ ایک بچھڑے کے دھڑ کی صورت بن گیا، یعنی ایک ایسا بچھڑا جسے سونے سے ڈھالا گیا تھا، لیکن
اس میں جان تو تھی نہیں، لیکن جب اس سے ہوا گزرتی تھی تو اس کے اندر سے بھاں بھاں کی آواز نکلتی تھی۔ بنی اسرائیل مصر میں رہ کر چونکہ گوسالہ پرستی یا گائے پرستی کے مرض میں مبتلا رہ چکے تھے، چنانچہ جیسے ہی ان کے سامنے ایک سنہری رنگ کا بولتا ہوا گوسالہ آیا اور پھر سامری نے نہایت ہوشیاری اور چالاکی سے ان کو یہ باور کرایا کہ اصل میں یہی تمہارا خدا ہے جو تمہیں مصر سے نکال لایا ہے۔ موسیٰ تو نہ جانے بھول کر کہاں پہاڑوں کی چوٹیوں پر اسے تلاش کرتے پھر رہے ہیں، تو بنی اسرائیل اس کے سامنے جھک گئے اور اس کے سامنے قربان گاہ بنا کر قربانیاں بھی پیش کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر جب پروردگار نے اس کی خبر دی تو انہیں نہایت دکھ ہوا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ میری سال ہا سال کی محنت لٹ گئی ہے۔ ناظرین کرام، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت سے کلام کرنے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے تو ان کے جانے کے 30 دن بعد سامری نے بنی اسرائیل سے وہ تمام زیورات جمع کر لیے جو انہوں نے اپنی عید کے دن قبطیوں سے استعمال کی خاطر لیے تھے۔ فرعون چونکہ اپنی قوم کے ساتھ ہلاک ہو چکا تھا، اس لیے یہ زیورات بنی اسرائیل کے پاس ہی تھے، اور سامری کی حیثیت بنی اسرائیل میں ایسی تھی کہ لوگ اس کی بات کو اہمیت دیتے تھے اور اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ سامری چونکہ سونے کو ڈھالنے کا کام کیا کرتا تھا، اس لیے اس نے تمام سونے چاندی کو ڈھال کر اس سے ایک بے جان بچڑا بنایا۔ پھر سامری نے حضرت جبریل امین کے گھوڑے کے سم کے نیچے سے لی ہوئی خاک اس بچڑے میں ڈالی تو اس کے اثر سے وہ گوشت اور خون میں تبدیل ہو گیا، اور بقول دیگر وہ سونے ہی کا بچڑا تھا اور گائے کی طرح ڈکارنے لگا۔ سامری کے بہکانے پر بنی اسرائیل کے 12,000 لوگوں کے علاوہ بقیہ سب نے اس بچڑے کی پوجا کی۔ یہ لوگ اتنے بے وقوف اور کم عقل تھے کہ اتنی بات بھی نہ سمجھ سکے کہ یہ بچڑا نہ تو ان سے سوال جواب کی صورت میں کلام کر سکتا ہے، نہ انہیں رشد و ہدایت کی راہ دکھا سکتا ہے، تو یہ معبود کس طرح ہو سکتا ہے؟ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، وَاتَّخَذَا قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ۔ اور موسیٰ کی قوم نے اس کے جانے کے بعد اپنے زیوروں سے بچڑا بنا لیا جو ایک جسم تھا جس میں گائے کی آواز تھی۔ کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ ان سے بات بھی نہیں کرتا اور نہ ہی انہیں راہ بتاتا ہے؟ اسے معبود بنا لیا اور وہ ظالم تھے۔ حالانکہ بنی اسرائیل جانتے تھے کہ رب وہ ہے جو قادر مطلق، علیم، خبیر اور ہادی ہو اور نبی کے واسطے سے مخلوق سے کلام فرمائے۔ بچڑا چونکہ راہ ہدایت نہ دکھا سکتا تھا، اس اعتبار سے وہ جماد کی طرح تھا۔ بنی اسرائیل نے اللہ رب العزت کی عبادت سے اعراض کر کے ایسے عاجز و ناقص بچڑے کو پوجا تو وہ ظالم ٹھہرے۔ پھر جب اپنے اس کرتوت پر شرمندہ ہوئے اور سمجھ گئے کہ وہ یقیناً گمراہ ہو گئے تو کہنے لگے، اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہماری مغفرت نہ فرمائی تو ہم ضرور تباہ ہو جائیں گے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب تعالیٰ کی مناجات سے مشرف ہو کر کوہ طور سے اپنی قوم کی طرف واپس پلٹے تو بہت زیادہ غم و غصے میں بھرے ہوئے تھے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے انہیں خبر دے دی تھی کہ سامری نے ان کی قوم کو گمراہ کر دیا ہے۔ آپ کو جھنجھلاہٹ اور غصہ سامری پر تھا، نہ کہ حضرت ہارون علیہ السلام پر، کیونکہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلے سے بتا دیا تھا کہ انہیں سامری نے گمراہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے فرمایا کہ تم نے میرے بعد کتنا برا کام کیا کہ شرک کرنے لگے اور میرے تورات لے کر آنے کا انتظار بھی نہ کیا۔ دوسرے قول کے مطابق آپ نے حضرت ہارون علیہ السلام اور اپنی قوم کے ان لوگوں سے جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی تھی فرمایا، تم نے میرے بعد کتنا برا کام کیا کہ لوگوں کو بچڑا پوجنے سے روکا نہیں۔ کیا تم نے اپنے رب عز و جل کے حکم پر جلدی کی اور میرے تورات لے کر آنے کا انتظار بھی نہ کیا؟
اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات کی تختیاں زمین پر ڈال دیں اور اپنے بھائی کے سر کے بال پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کا ایسی بدترین معصیت میں مبتلا ہونا نہایت شاق اور گراں گزرا۔ تب حضرت ہارون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، قال ابن ان القوم استضعفونی وکادوا یقتلوننی فلا تشمت بی الاعداء ولا تجعلنی مع القوم الظالمین۔ اس نے کہا کہ اے میری ماں کے بیٹے، لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالتے، سو مجھ پر دشمنوں کو نہ ہنسا اور مجھے گناہگار لوگوں میں نہ ملا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کا عذر قبول کر کے بارگاہ الہی میں یوں عرض کیا۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، قال رب اغفر لی ولأخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین۔ کہا اے میرے رب، مجھے اور میرے بھائی کو معاف فرما اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر، اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ دعا آپ علیہ السلام نے اس لیے مانگی کہ دوسرے لوگ یہ سن کر خوش نہ ہوں کہ بھائیوں میں چل گئی ہے، اور اس کے ساتھ یہ وجہ بھی تھی کہ حضرت ہارون کا غم غلط ہو جائے۔ تفسیر مدارک میں ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کا جواب سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سامری کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے سامری، تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس کی وجہ بتا۔ سامری نے کہا، میں نے وہ دیکھا جو بنی اسرائیل کے لوگوں نے نہیں دیکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تو نے کیا دیکھا؟ اس نے کہا، میں نے حضرت جبریل کو دیکھا اور انہیں پہچان لیا۔ وہ زندگی کے گھوڑے پر سوار تھے۔ اس وقت میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں ان کے گھوڑے کے نشان قدم کی خاک لے لوں، تو میں نے وہاں سے ایک مٹھی بھر لی، پھر اسے اس بچھڑے میں ڈال دیا جو میں نے بنایا تھا، اور میرے نفس نے مجھے یہی اچھا کر کے دکھایا، اور یہ فعل میں نے اپنی ہی نفسانی خواہش کی وجہ سے کیا، کوئی دوسرا اس کا باعث و محرک نہیں تھا۔ سامری کی بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا، اب تو یہاں سے چلتا بن اور دور ہو جا، بس بے شک زندگی میں تیرے لیے یہ سزا ہے کہ جب تجھ سے کوئی ایسا شخص ملنا چاہے جو تیرے حال سے واقف نہ ہو، تو اس سے خود کہے گا کہ کوئی مجھے نہ چھوئے اور میں کسی کو نہ چھوں۔ چنانچہ لوگوں کو مکمل طور پر سے ملنا منع کر دیا گیا، اور ہر ایک بات پر اس کے ساتھ ملاقات، بات چیت، خرید و فروخت حرام کر دی گئی، گویا مکمل طور پر سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا، اور اگر اتفاقاً کوئی اس سے چھو جاتا تو وہ اور چھونے والا دونوں شدید بخار میں مبتلا ہو جاتے۔ وہ جنگل میں یہی شور مچاتا پھرتا تھا کہ کوئی مجھے نہ چھوئے، اور وہ وحشیوں اور درندوں میں زندگی کے دن انتہائی تلخی اور وحشت میں گزارتا تھا۔ اور ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بچھڑے کو آگ سے جلایا اور ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب تورات سے درس و تدریس کا آغاز کیا تو بنی اسرائیل ایک مرتبہ پھر ہیلے بہانے کرنے لگے اور بولے، اے موسیٰ، ہم یہ کیسے یقین کر لیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ ہو سکتا ہے کہ تم نے خود ہی بنا لیا ہو۔ اس صورتحال پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار پھر اللہ رب العزت سے رجوع کیا۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، اس قوم کے منتخب افراد کو لے کر کوہ طور پر آ جاؤ تاکہ ہم ان کو اپنا کلام سنا دیں اور انہیں یقین آ جائے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہر گروہ سے 6 افراد منتخب کر لیے۔ چونکہ بنی اسرائیل کے 12 گروہ تھے، اور جب ہر گروہ میں سے 6 آدمی چنے تو 2 بڑھ گئے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ مجھے 70 آدمی تک لانے کا حکم ہوا ہے اور تم 72 ہو چکے ہو، اس لیے تم میں سے 2 آدمیوں کو یہیں رہنا پڑے گا، تو وہ آپس میں جھگڑنے لگے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، رہ جانے والے کو جانے والے کی طرح ہی ثواب ملے گا۔ یہ سن کر حضرت کالب اور حضرت یوشع علیہ السلام رہ گئے اور کل 70 آدمی آپ کے ہمراہ گئے۔ یہ 70 افراد ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے بچھڑے کی پوجا نہیں کی تھی۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں روزہ رکھنے، بدن اور کپڑے پاک کرنے کا حکم دیا۔ پھر ان کے ساتھ طور سینا کی طرف نکلے۔ جب پہاڑ کے قریب پہنچے تو انہیں ایک بادل نے ڈھانپ لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے ساتھ اس میں داخل ہو گئے اور سب نے سجدہ کیا۔ پھر قوم نے اللہ رب العزت کا کلام سنا جو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو۔ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے بارے جو حکم دیا وہ توبہ کے لیے اپنی جان دینا تھا۔ جب کلام کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد بادل اٹھا لیا گیا تو یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے، توبہ میں اپنی جانوں کو قتل کرنے کا جو حکم ہم نے سنا اس کی تصدیق ہم اس وقت تک نہیں کریں گے جب تک کہ اللہ رب العزت کو اعلانیہ دیکھ نہ لیں۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دیکھتے ہی دیکھتے انہیں شدید زلزلے نے آ لیا اور وہ تمام افراد وہیں ہلاک ہو گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گڑ گڑا کر بارگاہ الہی میں عرض کی کہ اے میرے رب، اگر تو چاہتا تو یہاں حاضر ہونے سے پہلے ہی انہیں اور مجھے ہلاک کر دیتا تاکہ بنی اسرائیل ان سب کی ہلاکت اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے اور انہیں مجھ پر قتل کی تہمت لگانے کا موقع نہ ملتا۔ اب جو میں اکیلا واپس جاؤں گا تو بنی اسرائیل کہیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سب کو مروا آئے ہیں۔ اے میرے مولا، میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے، کیا تو ہمیں اس کام کی وجہ سے ہلاک فرمائے گا جو ہمارے بے عقلوں نے کیے ہیں؟ انہوں نے جو کہا یہ تو تیری ہی طرف سے آزمائش ہے، تو اس کے ذریعے جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو ہمارا مولا ہے، تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔ ناظرین کرام، بنی اسرائیل کو بچھڑا پوجنے کے گناہ سے یوں معافی ملی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے فرمایا، تمہاری توبہ کی صورت یہ ہے کہ جنہوں نے بھی بچھڑے کی پوجا نہیں کی ہے وہ پوجا کرنے والوں کو قتل کریں اور مجرم راضی خوشی سکون کے ساتھ قتل ہو جائے۔ وہ لوگ اس پر راضی ہو گئے اور صبح سے شام تک 70,000 لوگ قتل ہو گئے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے گڑ گڑاتے ہوئے بارگاہ الہی میں ان کی معافی کی التجا کی۔ اس پر وحی آئی کہ جو قتل ہو چکے وہ شہید ہوئے اور باقی بخش دیے گئے، قاتل و مقتول سب جنتی ہیں۔ کچھ دن ہی گزرے تھے کہ حسب عادت پھر شرک میں مبتلا ہو گئے۔ اس مرتبہ اللہ رب العزت نے ان کے سروں پر کوہ طور کو معلق فرما دیا۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے کہ اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور پہاڑ لا کھڑا کر دیا اور حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد رکھو تاکہ عذاب سے محفوظ رہو۔ بنی اسرائیل اپنے سروں پر کوہ طور کو دیکھ کر بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے کہ کہیں اس بڑے پہاڑ کے نیچے دب کر ہم ختم ہی نہ ہو جائیں۔ چنانچہ وہ سجدے میں گر کر توبہ و استغفار کرنے لگے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر اللہ نے ایک بار پھر انہیں معاف فرما دیا۔ دین اسلام کے مختلف امور سے آگہی کے لیے ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے۔